الحمد لله حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه فصلى الله تعالى على النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ محترم بھائیوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھلائی، نیکی اور بدی دونوں کی صلاحیتیں رکھی ہے۔ انسان اگر بھلائی کا اور نیکی کا راستہ چنتا ہے اور اختیار کرتا ہے تو اس سے اس کی ذات بھی فیض یاب ہوتی ہے اور پوری انسانیت کو اس سے فائدہ ملتا ہے، اور اس نیکی کی دنیا میں بھی قدر ہے اور اللہ کے یہاں بھی اس کی قدر ہوتی ہے۔ دوسری صلاحیت بدی کی ہے۔ اگر انسان اپنی اچھائیوں اور نیکیوں والی صلاحیت کو سلا دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں بدی کی راہ کو اختیار کرتا ہے اور بدی والی اور برائی والی صلاحیتوں کو نکھارتا اور ابھارتا ہے تو اس سے اس کی ذات کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور پوری انسانیت کو بھی اس سے نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی نیکی اور بدی کے دونوں جذبوں اور دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سامنے کھولا ہے کہ تمہارے اندر خیر بھی ہے، تمہارے اندر شر بھی ہے، لیکن تمہارے شر کو اپنی ذات سے ختم کرنا یہ آزمائش ہے، اور اپنی ذات سے خیر کو وجود میں لانا یہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں میں اچھی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے کہ انسان اپنے اندر کی اچھی صلاحیتوں کو ابھارے، نیکی کی راہ اختیار کرے، اچھا بنے اور اس کی اچھائی سے انسان اور پوری دنیا فیضیاب ہو، ان کو فائدہ پہنچے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی انتظامات کیے۔ ایک تو انتظام یہ کیا کہ اللہ نے آسمانی کتابیں نازل کی، نبیوں کو بھیجا، انعامات اور بڑے بڑے انعام دنیا میں اور آخرت میں دینے کے وعدے فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کہ اگر تم اچھائیوں کی راہ اختیار کرو گے اور اپنی اچھائیوں اور نیکیوں والی صلاحیتوں کو ابھارو گے تو تم کو اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ یہ انعام دیں گے اور اس طرح اکرام کریں گے اور عزت دیں گے اور کامیابی دیں گے اور غلبہ دیں گے اور آسودگی دیں گے اور راحت دیں گے۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے، انعامات کے وعدے کیے، اور دنیا میں پھر ایک اچھی اور خوشگوار زندگی کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مرنے کے بعد بھی ہم ایک اچھی اور پاکیزہ زندگی دیں گے کہ اگر تم نے اچھے عمل کیے اور اچھائیوں کی راہ اختیار کی تو ہم تمہاری زندگی کو ایک اس سے بہتر اور پاکیزہ زندگی میں بدل دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے ایسے لوگ بھیجے جن کے اندر صرف اچھائیاں ہی اچھائیاں تھیں، جیسے انبیاء علیہ السلام کہ ان میں صرف خیر کا پہلو ہی ہوتا ہے، بدی ان کے اندر نہیں ہوتی، وہ برائی کے خوگر اور عادی نہیں ہوتے، برائی ان کو چھو کر بھی نہیں گزرتی، وہ برائیوں سے معصوم ہوتے ہیں، وہ ارادتاً کوئی گناہ بھی نہیں کرتے کہ قصد کے ساتھ کوئی گناہ کر لے، نہ ان کی زبان غلط بولتی ہے، نہ ان کی آنکھیں غلط دیکھتی ہے، نہ ان کے اعضاء و جوارح کی حرکات و سکنات سے غلطیوں کے سرزد ہونے کا امکان ہوتا ہے، وہ امکانات کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے، وہ معصوم ہوتے ہیں اور سراپا عصمت بن کر وہ انسانوں کے سامنے ایک آئیڈیل کو بنا کر بھیجے جاتے ہیں، اور ان کی زندگی ایک ایسی آئیڈیالوجی ہوتی ہے جو سارے انسانوں کے لیے نمونہ ہوتی ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، نبیوں کی زندگی سراپا خیر بنی اور اس سے ہر آدمی اس کا فیضیاب ہوا، اور اس نے نبیوں کی زندگیوں کو اپنے لیے منتخب کیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ نمونہ وہی زندگی کہلاتی ہے جس میں خیر ہو،
جس زندگی میں کوئی خیر نہ ہو تو اس کی زندگی کو اچھی زندگی نہیں کہا جا سکتا۔ فرعون کسی کا آئیڈیل نہیں رہا کبھی بھی، قارون کسی کا آئیڈیل نہیں رہا، نمرود کسی کا آئیڈیل نہیں رہا، شداد کسی کا آئیڈیل نہیں رہا، اور جتنے بھی دنیا میں بدی اور برائی کے ناموں سے جانے جاتے ہیں ان کو کبھی کسی نے اپنا آئیڈیل نہیں بنایا۔ آئیڈیل اور مثال اسی کو زندگی کے لیے بنایا جاتا ہے جو سراپا خیر ہوتا ہے، جس کی ذات میں بھلائی ہوتی ہے، جس کی گفتار میں شیرینی ہوتی ہے، جس کے اخلاق میں بلندی ہوتی ہے، جس کے حوصلوں میں اعلیٰ ہمتی ہوتی ہے، جس کے ارادوں میں پختگی ہوتی ہے، جس کے ایمان میں کمال ہوتا ہے، جس کی عبادتوں میں رسوخ اور خشوع ہوتا ہے، جس کے ایثار کی اعلیٰ ترین مثالیں جو اپنے ایثار کی قائم کرتا ہے، جس کا انفاق بے مثال ہوتا ہے، جو خود بھوکا رہتا ہے دوسروں کی بھوک پر بےتاب ہوتا ہے، اس کو پڑوسیوں کی فکر ہوتی ہے، اس کو بے کس مجبوروں کی فکر ہوتی ہے، اس کو یتیموں کی فکر ہوتی ہے، اس کو بھوکے ننگے انسانوں کی فکر ہوتی ہے، وہ دوسروں کے غم میں گھلتا ہے، وہ خود نہیں کھاتا دوسروں کو کھلاتا ہے۔ اس کے دربار میں مصر اور قیصر و کسریٰ کے خزانے لدے ہوئے اونٹوں پر آتے ہیں، اور مسجد نبوی میں اس کا باقاعدہ ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے، اور سارا مدینہ اور مدینے کے غریب اور مدینے کی بیوائیں اور مدینے کے مسکین اور اطراف کی بستیاں اس کے ایثار سے، اس کے انفاق سے، اس کے خرچ سے، اس کے دینے سے مالا مال ہو جاتے ہیں اور آسودہ حال ہو جاتے ہیں۔ رونے بلکتے ہوئے سسکتے ہوئے بچے جو ماؤں کو بھوک کی وجہ سے سسکا کرتے اور بلکتے تھے، خوشحال ہو کر کودنے اور اچھلنے لگتے ہیں، اور اس کے گھر میں فاقے کی تیاریاں ہوتی ہے۔ خود بھوکا رہ کر، خود پیٹ پر پتھر باندھ کر، خود تنگی اور تنگ دستی کو برداشت کر لوگوں کو کھلا کر آسودہ ہو کر خوش ہونا، یہ نیکی اور بھلائی کی وہ راہ ہے جس کو نبی نے اپنی زندگی سے قائم کر انسانوں کے سامنے بطور نمونے کے پیش کیا کہ زندگی یہ بھی ہے، انسانیت اس کو بھی کہتے ہیں۔ اپنی تجوریوں کو بھر لینا، اپنے خزانوں میں پیسوں کے ڈھیر جمع کر دینا، انسانیت ننگی رہے، انسانیت بھوکی رہے، اور انسانیت بھوک اور پیٹ کی ہوس کو بجھانے کے لیے اپنی عصمت و آبرو کو بیچتی رہے، یہ انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت کا اعلیٰ حوصلگی کی مثال نبی نے اپنی زندگی سے قائم کر بتائی۔ پھر نبی انسانی معاشرے میں رہتا ہے، اس کے دوست بھی ہوتے ہیں، اس کے دشمن بھی ہوتے ہیں، دوستوں پر وہ مہربان بھی ہوتا ہے، دوستوں کی قدر بھی کرتا ہے، دوست اس کے معترف بھی ہوتے ہیں، اور دشمن بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ دوست تو بہرحال دوست ہوتے ہیں، لیکن دشمن اعتراف کرے اور دشمن اس کے اخلاق کی تعریف کرے اور دشمن اس کے سلوک سے متاثر ہو جائے اور دشمن اثر لیے بغیر نہ رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اخلاق کی اعلیٰ ترین مثال قائم کر انسانوں کو بتایا کہ خیر اور بھلائی کی راہ یہ ہے اے انسانوں کہ تم دشمن پر قابو پا جاؤ، اور دشمن تمہارے سامنے معذرت کرنے لگے تو تم اس کے عذر کو قبول کر لو۔ آج ہم اپنے بھائیوں کے عذر کو قبول نہیں کرتے، آج ہمارے سامنے اپنے بھائیوں کی معذرت بھی وہ بیچارے خوشامد کرتے ہیں، بھائی ہمارے ساتھ ہمارے عذر کو قبول کر لو، ہمارے ساتھ اتنا سخت رویہ مت اختیار کرو۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں، ان کے اعلیٰ اخلاق اور ان کی اعلیٰ ظرفی کا قرآن شاہد ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اندر جو نرم خوئی ہے نا، اس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے آپ پر بڑے نثار ہیں، اور آپ پر پروانوں کی طرح، جس طرح شمع پر پروانے ٹوٹ ٹوٹ کر اپنی جان نثار کر دیتے ہیں، آپ پر یہ جان نثار کر دیتے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ آپ کے اخلاق بہت عالی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ لوگوں کو یہ کہا لوگوں دشمنوں کو معاف کر دو، دشمنوں کو معاف کر دو، قرآن نے کہا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، غصے کو پی جانے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو صرف قرآن کا یہ فرمان قرآن میں تلاوت کرنے کے لیے نہیں تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق نے اس کی وہ عمدہ مثال قائم کی کہ آپ کے جانی دشمن اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے
ٹارچر کرنے والے اور ذہنی اور جسمانی اذیتیں دینے والے جب آپ کے سامنے مجبور ہو کر فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے تھے، کئی کی مشقیں کسی ہوئی تھی اور کئی کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی جان کی امان طلب کر رہے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو عام ابو سفیان جیسے جو تمام جنگوں کا کرنیل اور جنرل تھا اور کمانڈر رہ چکا تھا، بلکہ لڑائیوں میں لوگوں کو بھڑکانا اس کا وتیرہ اور شیوا تھا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کٹر مخالف جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی مجبوری کے ساتھ آ کر یہ کہتا ہے کہ انت اخونا، آپ تو ہمارے بھائی ہیں اور ہم آپ سے اچھائی کی امید رکھتے ہیں، ویسے آپ کو اختیار ہے، ہم نے آپ کے ساتھ جو کچھ بدسلوکیاں کی ہے اس پر اگر آپ کوئی ہم سے بدلہ لینا چاہیں تو آپ کا کوئی زیادتی نہیں کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو سفیان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درگزر اور عفو عام کہتا ہے، ڈر کا مقام نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقام کے جذبے سے بالا تر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت حق ترجمان سے ایک قول نکلتا ہے اور پورے مکہ کی وادیوں میں وہ آواز فوراً آنن فان پہنچ جاتی ہے، من دخل دار ابی سفیان کان آمن، ابو سفیان کے گھر میں جو پناہ لے اس کو بھی پناہ ہے۔ ابو سفیان سب جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن ہے، سب جانتے ہیں بدر احد خندق تبوک کا سرغنہ ہے، سب جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اسلام کے خلاف مالی مشکلات کا مشرکین کی طرف سے حل کرنے والا اور ان کا فائننسر ابو سفیان ہے، سب جانتے ہیں ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ وہ عورت ہے جو اپنے نوجوانوں کو بھڑکایا کرتی تھی اور ان کو جوش دلانے کے لیے عربی میں اشعار پڑھا کرتی تھی، نحنو بنات الطارق نمشی علی النمارق، نحنو بنات الطارق نمشی علی النمارق ان تقابلوا نعانقوا وان تدابروا نفارقوا، کہ اگر ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں، ہم بڑے ناز و انداز میں پلی ہوئی ہے، ہم ایسی معمولی عورتیں نہیں ہیں، ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں اور ہمارا حسن جمال، ہماری خوبصورتی، ہمارا ناز و اندام، ہمارے چلنے کے انداز، ہماری رہائش، ہماری پرورش، ہمارا نسبی تعلق، ہمارا خاندانی بڑکپن، یہ ساری چیزیں آپ سب کو جان جس طرح ستارے پہچانے جاتے ہیں اس طرح ہماری ذات اور ہماری سیرت مکے کی وادی میں پہچانی جاتی ہے۔ نحنو بنات الطارق، ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں اور ایسے نہیں کہ ہم کھیتوں میں کام کرنے کے لیے یا باندیاں بننے کے لیے پیدا ہوئی ہے، نمشی علی النمارق، ہم قالینوں پر چلتی ہے ناز و ادا کے ساتھ اور ہم بڑے سرداروں کے لیے ہے، نانو نمشی علی النمارق ان تقابلوا نعانقوا، بڑھ کر مقابلہ کرو گے تو ہم تم کو گلے لگائیں گی، اور ان تدابروا نفارقوا، اور اگر پیٹھ دکھاؤ گے تو ہم تمہارے سے جدائی اختیار کر لیں گے۔ یہ اس طرح کی رضیہ اور شوق بڑھانے والے اشعار ہند بنت عتبہ بڑھا کرتی تھی۔ وہ ہند بنت عتبہ وہ ہے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے چچا کے انتقام میں اس نے ان کا قتل کروایا تھا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی تقویت تھی، اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کی حمیت میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے مکے میں اعلان کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مجبور نہ سمجھے، حمزہ ابھی زندہ ہے۔ اور جب ابو لہب کی باندی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں گھسیٹا گیا اور ابو جہل نے گھسیٹا تھا، تو یہ واقعہ ابو لہب کی باندی نے جب بتا دیا تو حمزہ بے قابو ہو گئے، ننگی تلوار لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں نکل گئے اور ڈھونڈتے پھرتے تھے جب تک اس کو مار کر اپنی آگ، اپنے سینے کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کر لیا۔ حضرت حمزہ کو اطمینان نہیں ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ بھتیجے خوش ہو جا، میں نے تیرے ساتھ جو زیادتی کی ہے ابو جہل نے مکے کے چودھریوں کے سامنے، میں نے ان کی مجلس میں جا کر اس کو رسوا کیا ہے اور اس کو بہت مارا ہے، لہولان کر دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حمزہ سے کہتے ہیں حمزہ مجھے اس بات سے کوئی خوشی نہیں کہ آپ نے میرے ایک دشمن کو مار دیا، اس کو خون آلود کر دیا، اس کو آپ نے سرداروں کی مجلس میں رسوا کر دیا، مجھے چچا اس سے خوشی نہیں ہوگی، مجھے خوشی اس سے ہوگی کہ میں جس ہدایت کو لے کر آیا ہوں اس ہدایت کو آپ قبول کر لیجئے، اور جس کلمے کی میں دعوت دیتا ہوں اس کلمے کو آپ پڑھ لیجئے تاکہ اللہ کے ہاں میں آپ کے ایمان کی گواہی دے سکوں، مجھے اس سے خوشی ہوگی۔ میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، میں انتقام کے جذبوں سے بالا تر ہوں۔ تو انسانوں کو انتقام کے جذبوں سے پاک کرنے اور لوگوں کو امن کی، انسانیت کی، پاک دامنی کی، پاک بازی کی تعلیم دینے والے نبی نے اپنی زندگی سے ایسا مکمل اسوہ اور نمونہ انسانوں کے سامنے چھوڑا کہ اے لوگوں تمہارے دشمن بھی اگر آئیں تو تم ان کو معاف کر دو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہند بنت عتبہ کو معاف کرتے ہیں، اکرمہ کو معاف کرتے ہیں جو ابو جہل کا بیٹا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کو معاف کرتے ہیں، وحشی ابن حرب کو معاف کرتے ہیں، اور کتنے ایسے دشمن ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عفو عام کا اعلان کرتے ہیں، جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا، اور مکہ میں اعلان کرا دیتے ہیں اليوم لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، بلکہ بعض جذبات میں کچھ نوجوانوں نے اعلان کر دیا تھا فتح مکہ کے موقع پر اليوم یوم الملحمہ، آج تو خون ریزی ہوگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں بھئی غلط بات کہہ دی گئی، اليوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت ہوگی، مہربانی ہوگی، مکے پر جھوم کر ابر کرم برسے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا بے پایا دریا جوش میں آئے گا، اور لوگ آپ کے کرم کو دیکھیں گے، آپ کی عطا کو دیکھیں گے، آپ کی بخشش کو دیکھیں گے، آپ کے جود و کرم کو دیکھیں گے، آپ کی سخاوت کو دیکھیں گے، آپ کی دریا دلی کو دیکھیں گے، آپ کی حوصلہ مندی کو دیکھیں گے، آپ کے عفو درگزر کو دیکھیں گے، آپ کی عنایتوں مہربانیوں کو دیکھیں گے۔ اور مکے کی تاریخ نے وہ دن بھی دیکھا فتح مکہ والا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی نے کیسے کیسے لوگوں کی جان بخشی کر دی، اور کیسے کیسوں کو معاف کر دیا، کیسے کیسے ستا کر آئے تھے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کو طلاق دی تھی، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی اور پیاری بیٹی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت باندھی تھی، آج صلی اللہ علیہ وسلم کے اور خاندان صدیق کے درمیان میں، خاندان نبوت اور خاندان صدیق کے درمیان میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی تھی، اور ان دونوں خاندانوں کے ساتھ ایسی سازش کی تھی تاکہ اسلام کی جو محنت چل رہی ہے یہ محنت مٹ جائے اور ختم ہو جائے اور اسلام کا غلبہ اور بول بالا ہونے نہ پائے۔ لیکن میرے بھائیو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے لوگ آتے ہیں اور آج صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی معاف کر دیتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنے کا حکم دیا، ایثار کا حکم دیا، غریبوں بیواؤں بے کسوں کے لیے اعلان تھا کہ مدینے کی کوئی بیوہ مدینے کے جس کونے میں چاہے مجھے اپنی مدد کے لیے پکار سکتی ہے اور بلا سکتی ہے اور مجھے کر سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ترین انتظامی صلاحیتوں کے مالک حکمران بھی تھے، آپ ججوں کے قاضی اور ثالث بھی تھے، آپ پنچایتوں میں فیصلہ کرنے والے بھی تھے، آپ شوہر بھی تھے، نانا بھی تھے حسن حسین کے اور امامہ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باپ بھی تھے فاطمہ زینب ام کلثوم اور رقیہ کے، اور آپ شوہر بھی تھے خدیجہ عائشہ سودا بنت زمع اور حفصہ بنت عمر کے، اور صفیہ رضی اللہ عنہن ان سب کے شوہر بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے دوست بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی عثمان کے سسر بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے داماد بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بہن بھائی بھی تھے، آپ چچا بھی تھے اور ماموں بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اخلاقی زندگی سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی نے انسانوں کے سامنے وہ انمٹ نقوش چھوڑے ہیں کہ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اے لوگوں تمہارے لیے نمونہ ہے، تم شوہر ہے تو خدیجہ و عائشہ کے شوہر کی تقلید تمہارے لیے اولین ترجیح ہونا چاہیے۔ آج یہاں شوہر بیٹھے ہوئے ہیں
کیا ان کے سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ وہ ہے جو آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنی بیویوں کے ساتھ تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ دلچسپی کی باتیں بھی کرتے، ان کے ساتھ کام میں ہاتھ بھی بٹاتے۔ کون شوہر آج اپنے گھر کو جھاڑو دیتا ہے، اپنے کپڑوں کو خود سی لیتا ہے؟ کون شوہر اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کا کھانے میں ہاتھ بٹا دیتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ صدیقہ جو آپ کے گھریلو زندگی کی اس کے واقعات سے سب سے زیادہ باخبر ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جھاڑو دیا کرتے تھے۔ جھاڑو دینے سے آدمی چھوٹا نہیں ہوتا، برتن مانج دینے سے چھوٹا نہیں ہوتا، جو روح کا غلام نہیں ہو جاتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ساری انسانیت کے لیے کامل ترین نمونہ ہے، بلکہ یہ زندگی کے اندر بیوی کے ساتھ کاموں کا شیئر کرنا ہے اور بتانا تھا امت کو کہ یہ کام بھی کیے جا سکتے ہیں۔ عورتیں بھی دل رکھتی ہے، وہ باندیاں نہیں ہیں، وہ آپ کی نوکرانیاں نہیں ہیں، وہ آپ کی جھڑکیاں کھانے کے لیے نہیں ہے، وہ برابری کے حق رکھتی ہے۔ یہ کیا ہے کہ آدمی اپنا کام تو اس سے لیتا رہے اور اس کو جھاڑتا رہے، اور پھر جب اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے کا وقت آئے تو اس کو بڑی چاہت اور ارمان کے ساتھ اس کی طرف ہاتھ بڑھا دے۔ اس سے زیادہ خود غرضانہ زندگی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بتایا کہ تم کو یہ کام کرنا ہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی حضرت امامہ کو نماز کی حالت میں آ گئی تو کبھی کاندھے پر سوار ہو جاتی، جب آپ سجدے کی حالت میں ہوتے تو کاندھے پر سوار ہو جاتی۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امامہ کو اتارتے رہتے اور پھر سجدے میں چلے جاتے، پھر سجدے سے اٹھتے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق بتائے بچوں کے ساتھ مہربانی کا۔ آج کتنے ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کے ساتھ نرم خوئی کی عادت سے محروم ہیں، وہ ہڑ جھڑک کر بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ محبت سے بات نہیں کرتے ان کا، بلکہ باپوں کا حال یہ ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بچے ان سے متواحش ہوتے ہیں اور وحشت محسوس کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل بتا کر بتایا کہ زندگی اس طرح گزارنا ہے، اخلاق اس طرح اپنانا ہے، معاملات اس طرح کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہودی کے ساتھ معاملہ تھا، تو آیا یہودی نے بد کلامی کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرض وصول کرنے میں، تقاضے میں سختی برتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اس کا انداز ان کو پسند نہیں آیا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس انداز سے محبت کرتے تھے، میرے بھائیوں ہم کو اس کا ذرہ کا سوا حصہ بھی نصیب نہیں ہے محبت کا، چاہے ہم محبت کے کتنے ہی بلند و بانگ دعوے کرتے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی اور کہا تیرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ میں بھی تو اس کا سر، اے اللہ کے رسول اجازت دے دیجئے میں اس کا سر تن سے جدا کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر یہ انداز اچھا نہیں ہے، اپنے انداز میں تبدیلی کرو، مجھے حسن ادائیگی کی تلقین کرو کہ اللہ کے رسول اس کا جو بھی آپ پر قرضہ ہے آپ ادا کر دیجئے یا ادا کرنے کی کوئی صورت پیدا کر لیجئے، اور اس کو کہو کہ اصول کرنے کا انداز صحیح کر لے تاکہ اخلاق کے ساتھ اور اچھے انداز میں اصول کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملات کا اس انداز کے معاملات تھے، وعدہ کرتے وعدہ پورا کرتے، وعدے کا وفا کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید کی، اور ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت وعدے کے وفا کرنے کو قرار دیا اور کہا کہ نفاق کی علامت ہے کہ آدمی وعدہ وفا نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں چار خصلتیں ایسی ہے کہ اگر کسی کے اندر وہ چار باتیں پیدا ہو جائے تو اس کے اندر نفاق ہے یا نفاق کی خصلتیں ہیں، اور نفاق اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ نے سورہ منافقون نازل کی، سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہی میں اللہ نے منافقوں کے لیے عذاب علیم کی خبر سنائی کہ ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کو منافق پسند نہیں ہے، اللہ رب العزت نے منافق کو ناپسند کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ خلافی کو بڑا گناہ قرار دیا۔ آج ہم دن بھر میں کتنے وعدے کرتے ہیں، آج دوں گا، آج کی تاریخ نہیں آتی،
کل دوں گا، کل کبھی نہیں آتا، 5 منٹ ہمارے کبھی نہیں ہوتے میرے بھائیوں، وہ گھڑی نہیں بنی ہماری کہ جس میں 5 منٹ کا مطلب 5 منٹ ہوتے ہوں، 5 منٹ کبھی نہیں ہے، 5 منٹ میں آیا، 2 منٹ میں آیا، 1 منٹ میں آیا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں یہ فالتو بکواس ہے؟ نہیں، یہ وعدہ ہے، اور العدۃ دین، وعدہ قرض ہے اور قرض ادا کرنا پڑے گا۔ انتظار کی زحمت اگر ہوئی تو اس سے معافی تلافی کرنا پڑے گی، اگر آپ نے معافی تلافی نہیں کی تو وہ قرض قیامت کے دن آپ کے حصے میں باقی رہ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگ دوستو، اتنی سخت شریعت کے احکام ہونے کے باوجود ہماری زندگیوں میں وہ خیر کی اور وہ بھلائی کی وہ ساری صلاحیتیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے انسانوں کے اندر پیدا کی تھی، آج مفقود ہو گئی۔ اس کی وجہ سے ہماری ذات اس خیر سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ ذات کو خیر کا فائدہ ہوتا ہے، وہ خیر کا فائدہ کیا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ آسودگی دیتے ہیں، پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ قلوب کو متوجہ کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ برکتیں ہوتی ہے۔ آج وہ ساری چیزوں سے ہمارے معاشرے خالی ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں بدی کی قوتیں بڑھتی جا رہی ہے۔ آدمی کے اندر کی بدی وہ اس کی ذات تک نہیں رہتی، آدمی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ اس کی ذات تک نہیں رہتی، جو بھی غلط کام کرتا وہ غلط کام اس کی ذات تک نہیں رہتا، بلکہ بدی کے اثرات بھی جس طرح نیکی کی خوشبو دور دور تک پھیلتی ہے، اسی طرح بدی کی بدبو بھی دور دور تک پھیلتی ہے۔ اس لیے بدی کو بدی کہا جاتا ہے، اور بدی کی صلاحیتیں بھی انسان میں اسی طرح بدرجہ اتم موجود ہے جس طرح خیر کی اور نیکی کی صلاحیتیں ہوتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اپنے اندر کی بھلائی کی صلاحیتوں کو ابھارنا چاہیے۔ اب یہ بھلائی کی صلاحیتیں ابھری کیسے؟ تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانیات کی لائن، عبادات کی لائن، اذکار کی لائن، استغفار کی لائن، اخلاص کی لائن، اخلاق کی لائن بتائی کہ ان لائنوں سے بدی کی صلاحیتیں ابھرتی ہے اور آدمی نیکی کی راہوں پر گامزن ہوتا ہے اور اس میں بھلائیاں ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد کا اچھوں میں بیٹھنا، نیکیوں کی باتیں کرنا، نیکوں کے ساتھ رہنا، نیکیوں کے تذکرے کرنا، اس سے نیکیوں کی صلاحیتیں ابھرتے رہتی ہے۔ آج میرے بھائیوں، ہماری مجلسوں میں اگر نیکیوں کے تذکرے نہیں ہوتے اور اچھائیوں کی باتیں نہیں ہوتی تو دل برائیوں کے اثر سے محفوظ کیسے رہ سکتے؟ ہماری مجلسوں میں خیر کی باتیں ہوں، اچھائیوں کی باتیں ہوں، آخرت کی باتیں ہوں، جنت کی باتیں ہوں، جہنم کے عذاب سے ڈرنے کی باتیں ہوں، اللہ کے غضب اور ناراضگی کی پرواہ کی جا رہی ہو اور فکر کی جا رہی ہو، تو اس کی وجہ گھروں میں دن بھر میں آدمی جائزہ لے، 24 گھنٹے میں گھر میں گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر آدمی خیر اور بھلائی کی قوتوں کو ابھارنے کی کتنی فکر کر رہا ہے۔ کیا اولاد کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو وقت نہیں دیتے تھے؟ کیا اپنے نواسوں کو، اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھتے، ان کو وقت دیتے، ان کی تربیت کرتے، ان کے اندر سے اگر کوئی بری بات دیکھتے تو اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں صدقے کی کھجوریں رکھی ہوئی تھی، اس کھجور کو اٹھا لیا اور اپنے منہ میں ڈال لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو فوراً صدقے کی کھجور منہ میں سے انگلی ڈال کر نکال لی اور کہا بیٹے یہ صدقے کی کھجور ہے، یہ غریب مسلمانوں کا حق ہے، یہ ہمارا حق نہیں ہے، اس نے نکال لیا۔ لوگوں نے کہا بچہ ہی تو ہے، کھا لیتا۔ کہا نہیں، آج یہ چھوٹی بات ہے، کل غلط ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی برداشت نہیں کیا اور اس کو نکال کر منہ میں سے انگلی کر نکال دیا اور اس کو باہر ڈال دیا کہ نہیں یہ ہمارا حق نہیں ہے۔ آج ہم حقداروں کے حق نہیں دیتے، حقداروں کے حق نہیں دیتے۔ میرے بھائیوں، غریبوں، محتاجوں، مفلسوں، مسکینوں، پریشان انسانیت کے حقوق ادا کرنے کا ہمارے اندر جذبہ اور داعیہ کہاں سے پیدا ہوگا جب بھائی بھائی کو حق نہ دے، بہنوں کو حق نہ دے، پڑوسیوں کو حق نہ دے، رشتہ داروں کو حق نہ دے، تو دوسری انسانیت کے حقوق کا سوچنا تو درکنار ہے۔ کیا آدمی ان کے بارے میں سوچے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے بارے میں فکر مند ہوا کرتے تھے، پوری انسانیت کی فکر کیا کرتے تھے کہ پوری انسانیت کو خیر مل جائے اور بھلائی مل جائے، بھلائی سے بھلائی وجود میں آتی ہے۔ آج بھلائی کے تذکرے کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بلا کر کاروبار کی میٹنگ کرتے ہیں، کبھی دینداری کی میٹنگ کی،
کبھی ہم نے اپنے بچوں کی نمازوں کا جائزہ لیا، ان کے اخلاق کا جائزہ لیا، ان کی علمی لیاقتوں کا، دینی علم اور تعلیم کے بارے میں ہم فکر مند ہوئے؟ ہم نے بس مکتب میں پڑھائی دی جانے والی تعلیم کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم اول و آخر ہے، سچائی کی تعلیم۔ مکتب میں ناظرہ قرآن مجید سکھایا جاتا ہے، کچھ کلمے سکھا دیے جاتے ہیں، باقی دین نہیں سکھایا جاتا۔ وہ حروف شناسی ہے جو مکتبوں میں سکھائی جاتی ہے۔ یاد رکھو، دینی مکاتب میں حروف شناسی ہوتی ہے اور وہاں پر صرف بتا دیا جاتا ہے الف با تا سا، یہ پڑھا دیا جاتا، الف لام میم ذالک الکتاب یہ پڑھا دیا جاتا، اول کلمہ یہ ہے، دوم کلمہ یہ ہے، سوم کلمہ یہ ہے، ایمان مفصل یہ ہے، ایمان مجمل یہ ہے، فلانا یہ ہے، اسلام کی بنیادیں یہ ہے۔ لیکن سچائی یہ کہاں، کون سکھائے گا؟ اخلاق کون سکھائے گا؟ دیانتداری کون سکھائے گا؟ اچھی صفتیں، اچھائیاں کہاں سے ملے گی؟ اس کا مذاکرہ گھروں میں، کہ ہمارے بچوں کے اندر اور ہمارے گھر کے اندر وہ خیر کی اور نیکی کی صلاحیتیں ابھرے، ہمارے بچے اچھے ہوں۔ اس کے لیے پہلے زمانے میں فکر ہوتی تھی۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے، حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے ان بڑے بزرگوں میں شمار ہوتا ہے جو چند معدود ہندوستان کے بڑے درجے کے اولیاء اللہ، قطب اور غوث کے درجے کے لوگ ہیں، ان میں حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے والدین کو فکر ہوئی کہ ہمارا بچہ اللہ سے جڑے، اللہ کہنے والا بنے، اللہ کی معرفت ہوئی، تو ماں باپ نے اس کی باقاعدہ فکر کی، جس کی تفصیلات کتابوں کے اندر موجود ہے، وہاں پر پڑھ لیجئے گا کہ کس طرح انہوں نے فکر کی ہمارا بچہ اللہ کی شان۔ آج ہمارے گھر میں ہم اللہ بولیں گے، بار بار اللہ کہیں گے، بیٹے سے غلطی ہو گئی، کچھ غلط ہو گیا، ڈانٹ دیں گے، اے بدتمیز نالائق اس طرح کرتا، اس کو یہ مت کہیے، اس کو یہ کہیے بیٹے یہ غلط ہو گیا، اچھا کام کیا تو اس کو بتائیے، اور اس نے اس کو شاباشی دیجئے، اچھائی پر الحمدللہ کہنا، ماشاء اللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا۔ کوئی چیز پانی کا گلاس لا کر دیا تو آپ اس کو جزاک اللہ کہیے، تاکہ بچے کے اندر اللہ سے جوڑ پیدا ہو۔ جزاک اللہ، بہت اچھا کام کیا بیٹے، تم نے پانی لا کر اللہ سے جوڑ دیا، جزاک اللہ۔ اب بچہ سوچے گا جزاک اللہ کیوں کہا گیا، نیکی کیا، باپ کا دل خوش ہوا، اس نے جزاک اللہ کہا۔ جزاک اللہ کا مطلب وہ سوچے گا ابا جب بھی پانی دیتا ہوں یا ابا کا کوئی کام کرتا ہوں ابا جزاک اللہ کہتا ہے، تو اس کے معنی کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے بیٹے جزاک اللہ کا مطلب یہ اللہ تم کو نیک بدلہ دے، اچھا بدلہ دے، اس نیکی کا بدلہ دے۔ تو اب وہ سوچے گا اللہ کون ہے جو بدلہ دیتا ہے؟ آپ بچے کو لے کر بیٹھیں، بیٹے کھانا کون دیتا ہے، پینا کون دیتا ہے، کس نے ماں باپ دیے؟ یہ ساری چیزیں بچے کے ساتھ مذاکرہ کرنا ہے، ماں باپ دیں۔ بچے کے سامنے آپ فون پر بات کر رہے ہیں، ہاں اور جھوٹ بول رہے ہیں میں گھر پر نہیں ہوں، تو بچہ تو کہے گا ابا ایک نمبر کا جھوٹا، تو ظاہر بات ہے گھر میں بیٹھا ہوا جھوٹ بول رہا ہے۔ بچے اس اثر کو قبول کرتے ہیں۔ مولانا ذوالفقار فقیر نقشبندی مدد اللہ العالی نے ابھی الفرقان اس مہینے کا جو آیا اس میں ماں کے لیے بڑا جاندار ایک تقریر کی ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس کا باقاعدہ ہر ماں کو پڑھایا جائے، اگر وہ پڑھنا نہیں جانتی ہے تو۔ انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے دنیا کے ماہرین سے معلومات لی بچوں کی تربیت کیسے کرنا چاہیے۔ آسٹریلیا والوں سے پوچھا، جرمنی والوں سے پوچھا، جاپان والوں سے پوچھا، فرانس والوں سے پوچھا، جہاں بچوں کے بارے میں ان کی نفسیات اور ان کی نشو و نما اور ان کی پرداخت کے بارے میں باقاعدہ ادارے قائم ہیں اور محنتیں ہوتی ہے کہ بچوں پر کون سی نفسیات ہوتی۔ انہوں نے 12-13 ونڈوز ہیں جو بچے کے کون سے مرحلوں میں وہ ونڈو کھلتے رہتی ہے اور بچے کے شعور میں اور لاشعور پر کیا اثرات ہوتے ہیں، اس میں ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے، ان کو اس کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے، وہ باقاعدہ ہے تاکہ اس کی ذہنی نشو و نما ہو اور پرداخت ہو۔ تو میرے بھائیوں آج ہمارے یہاں یہ معاملہ ہے کہ ہم اس کا خیال نہیں کرتے، اس لیے ہمارے بچے وہ ساری چیزوں سے جو یہ اس لیے ضروری کہ ہم اور ہمارے مقابلے میں دوسری قومیں جو ہے
وہ ان میں بہت نمایاں فرق ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارا فرق یہ ہے کہ ہم ایک ذمہ دار امت ہے، پوری انسانیت میں سب سے زیادہ ذمہ دار امت کون ہے؟ مسلمان ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، اچھائیوں کے لیے نکالے گا۔ لیکن یہ ذمہ دار امت انسانوں کے لیے ان کے کردار، ان کے عمل، ان کے کاروبار، ان کے معاملات، ان کی معاشرت، ان کے رہن سہن، ان کے لباس، ان کی زندگی، ان کی عبادتیں، ان کی تعلیم گاہیں، ان کی مساجد، ان کے مدارس، ان کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ دنیا کو اس کے اندر کوئی الگ چیز، دنیا سے الگ چیز نظر آتی اور زندگیوں کے لیے اس میں اپیل ہوتی اور لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ نہیں، واقعتاً یہ الگ لوگ ہیں، یہ الگ گھرانہ ہے، یہ الگ کوالٹی ہے۔ حضرت حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ مصر کی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے والد ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے، تو ان کو اولاد نہیں تھی اس وقت، تو ان کے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا۔ جب حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو ان کے دل میں داعیہ پیدا ہوا اور انہوں نے فوراً وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور بس اس وقت تو دل کو بات لگ گئی تھی۔ دعائیں ہم لوگ جو کرتے ہیں اور پھر ہم کو شکوہ ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ بھی ہے۔ ایک مرتبہ شاید میں واقعہ سنا چکا ہوں، مزید سن لیجئے نئے لوگوں کو معلوم، کہ ایک آدمی پیروں سے آنکھوں سے اندھا تھا، حتیم کے اندر میزاب رحمت کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے، ملتزم اور میزاب رحمت پر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ میزاب رحمت میں حتیم میں بیٹھا ہوا دعا کر رہا، اے اللہ میری آنکھیں دے دے، اندھا تھا، اے اللہ مجھے آنکھیں دے دے، اے اللہ مجھے آنکھیں دے دے، اے اللہ مجھے آنکھیں دے دے، بار بار کہہ رہا۔ تو ادھر سے حجاج ابن یوسف ثقفی، تاریخ اسلامی کا سب سے ظالم شخص حجاج ہے، اور اس نے اتنے قتل کیے، 99 صحابہ اور بزرگان دین کو قتل کیا ہے، بڑے بڑے جلیل القدر، جس میں سب سے بڑا قتل اس کا جو مانا جاتا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ کا قتل ہے، اور قتل کرنے کے بعد مکے کے چوراہے پر ان کو سولی پر چڑھا دیا تھا، اور منجنیقوں کے ذریعے سے خانہ کعبہ کو آگ لگا دی تھی اس نے۔ حجاج ابن یوسف ثقفی اتنا ظالم بادشاہ گزرا ہے۔ حجاج ابن یوسف ثقفی حج کرنے کے لیے آیا، طواف کر رہا تھا، دیکھا اندھا دعا کر رہا، اے اللہ آنکھیں دے دے، تو اس نے اس کو ایک لات ماری۔ ظالم آدمی تھا، اب جو متکبر اور ظالم ہوتے وہ جو کچھ بھی کر گزر جائے کم ہے، اس نے لات ماری۔ کہنے لگے اندھے کیا بکواس کر رہا ہے؟ کہنے لگے دعا مانگ رہا اللہ سے۔ کہنے لگے اچھا دعا مانگ رہا، ابھی میں طواف کر کر آتا، اگر طواف کر کر واپس آنے تک تیری آنکھیں واپس نہیں آئی تو تجھے جان سے مار ڈالوں گا، اور بس سن لے، اور ایک پہرے دار کو کھڑا کر دیا، اس کو بھاگنے مت دینا، یہیں کھڑے رہنا۔ اب وہ پہرے دار وہاں لنگی تلوار لے کر کھڑا ہو گیا اور حجاج طواف کرنے چلا گیا۔ اب اندھے کی پریشانی بڑھ گئی کہ پہلے تو آنکھیں نہیں تھی اور اب تو جان کے بھی لالے پڑ گئے، اگر آنکھیں نہیں آئے گی تو جان چلی جائے گی۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ دعا کا انداز بدل گیا، اس نے اب جو دعا کی کہ اے اللہ اب آنکھیں دے دے، اور جو دعا دل سے کی تو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دے دی۔ واپس آیا حجاج ابن یوسف، دیکھا آنکھوں سے دیکھ رہا، تو کہنے لگے کیوں آنکھیں واپس آئیں؟ کہنے لگے پہلے تو دعا پڑھ رہا تھا، جب میں نے تجھے کہا جان سے مار دوں گا تو تو نے دعا مانگی ہے، اور اللہ مانگنے والوں کو دیتا ہے، دعا پڑھنے والوں کو خدا نہیں دیتا۔ تو حضرت سید قطب شہید نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے دیے، اور وہ بیٹے بھی شہید ہوئے، ان کے بیٹے سید قطب شہید، محمد قطب شہید۔ بڑا کام ہے ان لوگوں کا۔ تو حسن البنا نماز پڑھ رہے تھے، چھوٹا سا بچہ نماز پڑھ رہا، نمازوں میں آنکھوں سے آنسو جاری ہے، خشوع و خشیت کی کیفیت طاری ہے، اور ایک بچہ ہے جو اللہ سے ڈر کر نماز پڑھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ کیفیت ہوتی ہے، یہ آج ہمارے معاشرے میں اس طرح کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو اور اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو ابھاریں۔ آج کے انقلاب میں کس کا مضمون ہے؟ کوئی صاحب کے قاظمی صاحب ہے، ان کا مضمون ہے تعلیم کے بارے میں ہے، انہوں نے کہ تعلیم پر آج ہمارے ہاں اسلام میں مزاج یہ تھا کہ
کہ ہم تعلیم پر اجر لیا کرتے تھے، تعلیم پر اجرت نہیں لیا کرتے تھے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں بھی تعلیم پر اجرت کا مزاج بن گیا، اجر کا مزاج نہیں رہا، اس لیے آج ہم تعلیم کے میدانوں میں پیچھے ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو عام کیا تھا اور ان کے ماننے والے آج پیچھے ہیں، تو یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان پہلوؤں سے ہم کو غور کرتے ہوئے اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں، اپنی سماج میں، اپنی زندگیوں میں خیر اور بھلائی کی قوتوں کو بروئے کار لانے کے لیے غور کرنا ہے اور ان کو ابھارنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی قوتوں کو ابھارا، اور جب نیکی کی قوتیں ابھرے گی بدی کی قوتیں دب جائے گی اور بدی نیست نابود ہو جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے، عمل کرنے اور حسن عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔